اچھا میں اس کتاب کی طرف واپس آتا ہوں، کچھ روایات بحار الانوار صاحب کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں بحار الانوار ہے، مجلد نمبر 39۔ اس میں بہت سارے مختلف ابواب ہیں۔ کتاب معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام، کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام میں جو کئی مجلدات پہ مشتمل ہیں۔ بحار الانوار میں یہ وصونی مجلدات میں مجلد نمبر 39 ہے۔ اس میں سے کچھ روایات میں نے انتخاب کیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار، مجلد نمبر 39۔ ملاحظہ فرمائیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر باب ہے 76، باب ہے 76، باب حب الملائکہ و افتخارہم بخدمتہ صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، اور ملائکہ اس بات پہ فخر، ان کا فخر ہے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس بات پہ بہت روایات تو بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا معاشر الناس والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ، اے لوگو اس رب کی قسم جس نے مجھ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، واصطفانی علی جمیع البریہ، اور تمام خلائق پر، ما یرا و ما لا یرا پر، ظاہر و باطن پر، زمین و آسمان کے سکان پر، اس سب پر مجھے چنا ہے، مجھے استفاء کیا ہے، مجھے برتری دی ہے، اس رب کی قسم۔ ما نصبت علیا علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواتہ، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو یہاں پر آپ پر امام نصب کیا ہے، اپنا خلیفہ نصب کیا ہے، اپنا جانشین نصب کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کہ میں ان کو امام نصب کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو خلیفہ نصب کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہنا دوں، ما نصبت علیا علیہ السلام علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواتہ واوجب ولایتہ علی ملائکتہ، اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہناؤں اور ان کو تخت خلافت میں بٹھاؤں اور ان کو اپنا خلیفہ، اپنا وصی کہلواؤں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر نوہ اللہ بسمہ فی سما، پورے آسمان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان پورے آسمانوں میں گونجی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام کے ساتھ، وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ، اس سے پہلے کہ غدیر خم پر میں ان کے امامت کا اعلان کروں، اللہ نے مجھ سے پہلے آسمانوں پر سب ملائکہ پہ واجب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہنشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی قیادت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اللہ، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ پہ واجب فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الملائکۃ تتقرب الی اللہ بمحبتہ، ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقرب الی اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو مزید راضی کیا جائے، اللہ کی جانب سے مزید ثواب اور تفضل اور احسانات کے انسان کیا ہو جائے، مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز دور تو نہیں ہے کہ انسان اس قریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوتا ہے تو یہ قرب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادہ سے زیادہ ثواب، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فضل، اللہ تعالیٰ بلند مقامات انسان کو یا ملائکہ کو جو بھی ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ملائکہ کے لیے جو سیڑھی ہے تقرب کا اور علو مراتب کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کسب کرنے کا اور بلند درجات پہ حائل ہونے کا، وہ کیا ہے، محبت امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ زیادہ سے زیادہ محبت کیا جائے، زیادہ سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ محبت کیا جائے، دل سے، لسان سے، عبادت میں، عمل میں، ہر لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائے اس کے بعد جو حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں قال استبشرت الملائکہ یوم بدر وحنین بکشف علی الاحزاب عن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فمن لم يستبشر برؤیت علی علیہ السلام فعلیہ لعنت اللہ اذ تبشرت الملائکۃ یوم بدر وحنین بکشف علی۔ یہ حدیث جو ہے جابر، ظاہر میں جابر کا ہے لیکن جابر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احزاب، یہ جو اور دوسرے جو احد وغیرہ کہتے ہیں، اس میں
دیکھیں مسلمانوں کے پاس سلاح نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کفار کے پاس بڑا اسلحے سے لیس آتے تھے، لوہے میں لیس، مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی تعداد زیادہ، مسلمان جو تھے حقیر لوگ تھے، غلام تھے، فقیر لوگ تھے، کفار جو تھے وہ سب سردار، سب جنگجو، عرب کے ہیرو، دلیر افراد ان کے لشکر میں، تو ان کے جو صفوف بنتے تھے اور مسلمانوں کے صفوف بنتے تھے نا، ان میں بڑا فرق ہوتا تھا. کفار کا صف اگر دیکھیں وہاں پہ بڑا زرق و برق ہے، وہاں پہ بڑی رونق ہے، وہاں پہ مختلف اسلحے ہیں، وہ سب لوہے میں لیس ہیں، بہترین سواریاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ بہت ہی چھوٹا لشکر، فقیر، نسلا کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا حملہ کرتے تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر کفار پر ان کے صفوف پہ حملہ کرتے تھے تو ان کا لقب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا لقب مبارک ہے غضنفر، شیر. ان کا لقب مبارک ہے صفدر. صفدر کس کو بولتے ہیں؟ صفوں کو پاڑنے والا. تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے صفوں کو توڑ دیتے تھے، ان کے صفوں کو بالکل. یہ ایک دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جب حملہ ہوتا تھا جیسے ان پہ کوئی بہت بڑا اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوئی ہے. ان کے کچھ تھوڑی عرصے میں ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ہوتے، سر ان کا قلم، بازو ان کا نہیں ہے، پیر ان کا نہیں ہے. وہ ایک ہی وار میں کئی کافر کو جہنم حاصل کرتے تھے. کسی کو سائڈ سے مارا ہے تو کمر میں 2 حصے ہو گئے، کسی کو اوپر سے مارا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام میں تو سر سے کمر تک 2 شق ہو گئے. تو ان کے لشکر جو تھے تھوڑی ہی لمحے میں کیا ہوتا تھا؟ تھوڑی ہی لمحے میں ان کا لشکر جو ہے بالکل ان کے صفوف سب ختم ہو چکے ہوتے، ان کا زرق و برق ختم ہو چکا ہوتا، ان کے جھنڈے زمین پہ گرے ہوتے تھے، اور ان کے جو مغرور سردار ہوتے تھے جو جنگ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجو کرتے تھے، گالی دیتے تھے وہاں سے، وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ذلیل کتے کی طرح جہنم واصل ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کس کی بدولت ہوتی تھی؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شجاعت اور دلیری کو. اور ملائکہ جب اس کو دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے. ملائکہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے کہ آ گیا اللہ کا شیر، آ گیا اللہ کی جانب سے اللہ کا تلوار، آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا، قرآن و سنت کا مشکل کشا، وحی نبوت کا پروٹیکٹر اور وحی نبوت کا شیر جاں اور شہنشاہ آ گئے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملائکہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے کہ دیکھیں کہ ان کے بدولت قرآن بچ گیا، رسول نبوت بچ گئی ہے، اسلام بچ گیا، زمین پر اسلام بچا ہے، توحید بچا ہے. تو فمن لم يستبشر برؤیت علی علیہ السلام فعلیہ لعنت اللہ. ملائکہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے تو جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام سن کر وہ خوش نہ ہو جائے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سن کر خوش نہ ہو جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. جب ملائکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل سنا کر، ان کے خوشخبری سنا کر ایک دوسرے کے دل خوش کرتے ہیں، تو لوگ اگر یہ نہ کریں تو ان پہ اللہ کی لعنت. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے کتاب اعمالی سے روایت کرتے ہیں، سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی انت اخی وانا اخوک، انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامہ. یا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، انت اخی وانا اخوک، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی، آپ ہی میرے بھائی ہیں، اور میں آپ کا دنیا میں بھی، آپ میرا بھی ایک بھائی ہے، آپ کا بھی ایک بھائی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. بلے انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کے لیے چنا ہے. یا بلے وَأَنَا صَاحِبُ التَّنزِيلِ وَأَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِيلِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کی ہے اور اس پورے قرآن کا علم صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، قرآن کی تعویل صرف آپ کے پاس ہے. وَأَنَا وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، میں اور آپ اس امت کے 2 باپ ہیں، 2 والد ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یا علی وَأَنْتَ وَصِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي وَوَارِثِي وَأَبُو وُلْدِي. یا امیر المؤمنین علیہ السلام، آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے مشکل کشا ہیں، آپ میرے وارث ہیں، اور آپ میرے اولاد کے والد گرامی آپ ہیں. شیعتک شیعتی، یا امیر المؤمنین، آپ کے شیعہ جہاں بھی ہوں، ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، چائنا میں ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، جہاں بھی ہوں، آپ کے شیعہ میرا شیعہ ہے. وَأَنصَارُكَ أَنصَارِي، یا امیر المؤمنین، جو آپ کی نصرت کرے اس نے میری نصرت کی ہے.
آپ کے انصار میرے انصار ہیں، وہ اولیاء کا اولیاء یا امیر المؤمنین، آپ کے اولیاء، آپ کے چاہنے والے وہ میرے چاہنے والے ہیں، آپ کے انصار میرے انصار ہیں۔ وَأَعْدَاؤُكَ أَعْدَائِي، اور جو آپ سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے پہلے مجھ سے دشمنی کی ہے، آپ کے دشمن میرے دشمن ہیں۔ یا علی وانت صاحب الحوض غدا، یا امیر المؤمنین حوض کوثر کے مالک، روز قیامت حوض کوثر، جہاں پر وہ حوض کوثر پہ جو آتا ہے اسی کا نجات ہوتا ہے، کسی اور کی نجات نہیں ہوتی، کسی اور نبی کا حوض کوثر نہیں ہے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے۔ میرے حوض کوثر کے مالک، میرے حوض کوثر کے صاحب اختیار آپ ہیں۔ وَأَنْتَ صَاحِبِي فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، مقام محمود پر جب میں اپنی امت کے گناہ گاروں کا شفاعت کروں گا، میرے ساتھی میرا ہمنشین آپ ہیں۔ وَأَنْتَ صَاحِبُ لِوَاءِ فِي الْآخِرَةِ كَمَا أَنْتَ صَاحِبُ اللِّوَاءِ فِي الدُّنْيَا، جیسے دنیا میں آپ میرے علم بردار ہیں، جیسے دنیا میں میرا علم، میرا لواء آپ کے ہاتھ میں ہے، یوم قیامت لواء الحمد میرا علم آپ کے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن بھی آپ میرے علمدار ہیں۔ لقد سعد من تولاک وشقی من عاداک، یا امیر المؤمنین سعید خوش قسمت خوش نصیب وہ ہے جو آپ سے محبت کرے، اور بدقسمت وہ ہے، اور شقی وہ ہے، اور بدنصیب وہ ہے جو آپ سے دشمنی کرے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ بِمَحَبَّتِكَ وَوِلَایَتِكَ، یا امیر المؤمنین ملائکہ مقربین اللہ کی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت سے، دل میں محبت، لسان میں محبت۔ شیعوں کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ وہ ملائکہ نصرت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور ملائکہ آتے ہیں شیعوں کے مجالس میں، اور شیعوں کے احادیث میں ملتا ہے، یہ اس حدیث میں نہیں، دوسرے احادیث میں اگر میں وہ بیان کروں کہ جہاں پہ فضل اہل بیت علیہ السلام پایا جاتا ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے وہ خوشبو کسب کرتے ہیں، ان کو بڑا لطف آتا ہے ملائکہ کو، اور وہ پھر دوسرے ملائکہ آتے ہیں، جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے دوسرے ملائکہ آتے ہیں، اس ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے کہ ہم وہ آپ سے ہمیں وہ خوشبو آتی ہے، ہمیں آپ سے وہ عطر آتا ہے، وہ خوشبو آتی ہے کہ ہم نے ایسے خوشبو تو جنت میں بھی نہیں دیکھا ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو وہ ملائکہ جو زمین سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مجلس تھا، ایک چھوٹا سا محفل تھا، وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا ذکر تھا، ہمیں وہاں اس مجلس میں اس محفل سے خوشبو لگی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں اب ہم وہی مجلس چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں وہ مجلس تو ختم ہو گئی، اب نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ جگہ ہمیں بتا دو، وہ جگہ ہمیں سنا دو، ہم جاتے ہیں وہاں پہ ضرور اس جگہ میں ابھی تک وہ خوشبو ہوگی جو آپ کو لگی۔ تو پھر وہ ملائکہ اس سے ایڈریس لیتے ہیں، اب مجلس ختم ہو چکی ہے، محفل ختم ہو، وہ ملائکہ آتے ہیں اس جگہ سے، اس مقام سے قصبے عطر قصبے خوشبو کرتے ہیں ملائکہ، وہ خوشبو جو جنت میں بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتتقرب الی اللہ تقدس ذکرہ بمحبتک وولایتک، اب ملائکہ اللہ تعالیٰ سے تقرب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے مستحق بنتے ہیں، کس طریقے سے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی کا اقرار کرنے سے کہ وہ زمین کے بھی بادشاہ ہیں، آسمان کی بھی بادشاہ ہیں، انسانوں کی بھی بادشاہ ہیں، ملائکہ کی بھی شہنشاہ ہیں۔ وَإِنَّ أَهْلَ مَوَدَّتِكَ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّ أَهْلَ مَوَدَّ وَاللَّهِ إِنَّ أَهْلَ مَوَدَّتِكَ فِي السَّمَاءِ لَأَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ، یا امیر المؤمنین آپ سے محبت کرنے والے آسمانوں میں بہت زیادہ ہے زمین کے مقابلے میں، آسمانوں میں آپ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں زمین کے مقابلے میں۔ یا علی انت امین امتی وحجت اللہ علیہا بعدی، یا امیر المؤمنین آپ اس امت پر میرے بعد قرآن کے امانت دار آپ ہیں، سنت کے امانت دار آپ ہیں، حلال و حرام کے امانت دار آپ ہیں، سنن و احکام کے، اخبار ما کان و ما یکون، علم نبوت علم رسالت کے امین آپ ہیں، اور آپ اس امت پہ اللہ کے حجت ہے میرے بعد۔ قولک قولی و امرک امری و طاعتک طاعتی، یا علی سلام اللہ علیہ آپ کے جملے میرے جملے ہیں، آپ کی بات میری بات ہے، آپ کا سخن میرا سخن ہے، آپ کا حکم میرا حکم ہے، آپ کا نہی میرا نہی ہے۔ و طاعتک طاعتی
وزجرک زجری، آپ کی طاعت میری طاعت ہے، اور آپ کا نہی میری نہیں ہے، ونہیک نہی ومعصیتک معصیتی، اور آپ کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، وحزبک حزبی وحزبی حزب اللہ، اور آپ کے چاہنے والے میرے چاہنے والے، اور میرے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے، آپ کے فضائل پر ایمان رکھنے والے مجھ پر ایمان رکھنے والے، اور مجھ پر ایمان رکھنے والے ہی اللہ کے پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ولی سمجھے، ان سے محبت کرے، اس پہ لازم ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھے، اور صرف اللہ کا گروہ جو ہے وہی اہل نجات ہے، باقی اہل نجات نہیں ہے۔